لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين آمين. اچھا جی، سائنس ہر منظم و مدلل مابعد الطبیعت. سائنس ہر منظم اور مدلل مابعد الطبیعت کو نظر انداز کر سکتی ہے. واقعی ایک اس نے ایسا ہی کیا ہے. اصل انگریزی میں ہے ریشنل میٹافزکس، عقلی مابعد الطبیعت. منظم و مدلل اس کا ترجمہ صحیح معلوم نہیں ہوتا. بہرحال لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری واردات اور تجربات کی دنیا میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے. یہ نہیں بتایا کہ کون سے اجزاء ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مطلب تکافل ادلہ، یا جس کو کہتے ہیں اینٹینمیز آف ریزن کی بات کر رہے ہوں. اصل انگریزی میں ہے science may ignore rational metaphysics. Indeed, it has ignored it so far. Religion can hardly afford to ignore the search for a reconciliation of the opposition of experience and a justification of the environment in which humanity finds itself. یعنی یہ جو پہلے بات کی اس کی ایک طرح سے تشریح ہی ہے، کیونکہ سائنس کا مقصد اور سائنس کی جو مابعد طبیعت ہے وہ دنیا ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مابعد طبیعت جو ہے اس کا تعلق کوئی لازماً جو ہے کسی دوسرے عالم سے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ارسطو میں جو طبیعت ہے اس کا مطلب حرکت کی توجیہ ہے. طبیعت میں جو اصل چیز ہے وہ حرکت ہے، اور مابعد طبیعت اس کے وہ مفروضات ہیں جو اس حرکت کی توجیہ کے لیے اس نے فرض کیے ہیں. اور یہ مابعد طبیعت جو ہے وہ اس عالم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسی عالم کا حصہ ہے، کوئی الگ عالم نہیں ہے. اس لیے عالم غیب کو عالم مابعد طبیعت کہنا صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور سائنس کی جو مابعد طبیعت ہے وہ اس دنیا کی ابدیت ہے، اور اس دنیا کو ابدی بنانے کی کوشش ہی سائنس ہے. ملک لا یبلا، جس کو شیطان نے کہا کہ اگر اللہ کے خلاف بغاوت کرو گے تو ایک چیز جو اس نے وعدہ کیا، اس کا وعدہ جھوٹا ہے. ملک لا یبلا، ایک ایسی دنیا اور ایک ایسا ملک اور ایک ایسی مملکت جو اس کو کبھی فنا حاصل نہیں ہوگا. تو دنیا کے بقا کی ہی کوشش ہے، بقائے ابدی ہی کی کوشش ہے یہ سائنس. اور مطلب 19ویں صدی میں تو کہتے تھے کہ مطلب موت پہ بھی قابو پا لیں گے وغیرہ وغیرہ. اس لیے سائنس کا جو ہے سرمایہ سے گہرا تعلق ہے. تو سائنس جو ہے مابعد طبیعت کو اگنور نہیں کرتی. سائنس کی اپنی مابعد طبیعت ہے، اور مابعد طبیعت جو ہے یہ دنیا ہی ہے، اس دنیا کی ابدیت. اور یہ مطلب یہ ہے کہ ارسطو سے ہی نکلتا ہے. اب یہ رہ گیا میرا خیال ہے. لیکن یہ کہ ہم نے کہا کہ جبکہ دین کا تعلق جو ہے حقیقت سے، حق سے، سچائی سے، اور سچائی کی تصدیق ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سمجھے، اپنے ماحول کو سمجھے. میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، یہ دنیا کہاں سے آئے گی،
کہاں جائے گی، اس کا کوئی خالق ہے، اگر خالق ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا علم ایسے. یہ جو ہے دین کا مقصد. تو دین اور سائنس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ دین کا مقصد جو ہے حق، اور سائنس کا مقصد ملک لا یبلا ہے. تو اس لیے سائنس کا تعلق شیطان سے انہی معنی میں، اور حق کا تعلق جو ہے رحمان سے اور آدم سے، آدم تمام انبیاء جو آدم کی اولاد سے. یہ بنیادی فرق ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں جو فرق ہے، اور یہ مطلب دین کا تعلق انسان سے ہے، یعنی انسان کی حقیقت سے. حیوانیت جو ہے وہی سائنس ہے، حیوانیت کی ایک میتھوڈک شکل جو ہے. فرماتے ہیں کہ جو حیوانی خواہشات ہیں اس میں انسان اور حیوان برابر ہیں، لیکن جو چیز انسان کو حیوان سے، فرماتے ہیں ہمیں ستوراں بتو اے انسان دریں برابر ہیں، لیکن جو چیز انسان کو حیوان سے ممیز کرتی ہے وہ یہی ہے کہ حقیقت کی طلب. اور حقیقت کی جو طلب ہے اس میں حقیقت نفس کی طلب جو ہے، حقیقت خود جو وہ سب سے اہم ہے، اسی سے سارے جو ہے طلب شروع ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں پس تو راہ حقیقت خود طلب باید کرد، اپنے نفس کو پہچان سب سے پہلے، کیونکہ من عرف نفسہ عرف ربہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے نفس کو پہچانا تو یہ پہچان لیا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ خالق نہیں ہیں، آپ اٹونومس نہیں ہیں. یہ سیلف، آپ خود مختار نہیں ہیں، آپ عبد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاج ہیں، آپ کا احتیاج ہے خالق کی، مالک کی. تو پھر مالک، تو اس احساس سے جو ہے مالک کی فہم کی جو ہے جستجو پیدا ہوتی ہے. یہ امام غزالی فرماتے ہیں پس تو راہ حقیقت خود طلب باید کر. تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ حقیقت ہے، کہ اپنی حقیقت پہچانا، حقیقت خود طلب باید کر. اور جب انسان اپنی حقیقت کی تلاش میں نکلے گا اپنی، تو اس میں جو سوال وہ اٹھائے گا، امام غزالی فرماتے ہیں خود چھ چیزی، یعنی اے انسان تو کیا ہے، تو کیا ہے، یہ پہلی چیز. دوسری یہ کہ از کجا آمدی، تو کہاں سے آیا. اور تیسری یہ کہ وہ کجا خواہی رفت، کہاں جائے گا، یعنی تیرا انجام کیا ہے، کیا صرف مر کے مٹی میں مل جائے گا، یا کوئی اس کے بعد بھی زندگی ہے وغیرہ، اگر ہے تو اس کی تیاری کیسے کرے وغیرہ. سائنس یہ تینوں سوال اٹھاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ انسان جو ہے حیوان ہے بنیادی طور پر. یہ بایولوجی کا جو ہے بنیادی مفروض ہے، اور سائیکالوجی کا بھی. وہاں فرماتے ہیں پس تو راہ حقیقت خود طلب باید کرتا، خود چھ چیزی از کجا آمدی و کجا خواہی رہا. اور اس دنیا میں اندرین منزل، منزلگاہ بچے کا آرام تھا. اگر تو یہاں سے نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے، تو یہاں کس لیے آیا، اس دنیا میں کس لیے آیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر تو نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا جیسے سائنس کہتی ہے، تو تجھے کس نے پیدا کیا،
اور جس نے پیدا کیا تو را برائے چه آفریدہ. اگر کسی نے تجھے پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا؟ مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے اہم ترین سوال ہے دین کا. اس کا جواب دیتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا یہ مقصد ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات پورے کریں جیسے سائنس کہتی ہے، یا کوئی اور بلند مقصد ہے؟ اور پھر یہ سوال یہ سعادت ہے تو چیست، ابدی سعادت کیا ہے تیری، کس میں ہے؟ عبادت رب میں ہے یا عبادت نفس میں؟ کس چیز میں ہے؟ تو سعادتی تو چیز، تیری سعادت کیا ہے اور کس چیز میں ہے؟ وہ در چیست. اور شکاوت تیری بدبختی کیا ہے اور کس چیز میں؟ تو سعادت جو ہے پھر دین حق جو ہے جواب یہ دیتا ہے سعادت عبادت رب میں ہے سعادت. اور جو بدبختی ہے انسان کی وہ عبادت نفس اور عبادت شیطان. اور سائنس اور دین کا بنیادی فرق یہ ہے، دین عبادت رب کی طرف بلاتا ہے اور سائنس جو ہے عبادت نفس اور عبادت شیطان کی طرف بلاتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. علامہ اقبال نے اس طرح وعدے نہیں کیے، لیکن کیونکہ مطلب یہ ہے کہ بہت متاثر ہے مغرب سے اس کتاب میں، لیکن یہ حقیقت یہ کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. اچھا جی، تو سائنس ہر منظم متعلق مابعد و طبیعت کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اب تک اس نے کیا ہی ہے کیونکہ اس کی مابعد و طبیعت جو ہے اس دنیا پر مرکو. لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا. ہماری واردات تجربات کی دنیا میں جو اجداد پائے جاتے ہیں ان کو وہم تطبیق نہ دیں، یا جس ماحول میں ہمیں پیدا کیا اس کی تصدیق اور تثبیت سے انکار کریں. ماحول کی تصدیق اور تثبیت کا مقصد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اور نہ ریکنسیلیشن یعنی تضادات میں امانگی پیدا کرنا کوئی بنیادی مقصد یہ ہے حقیقت کی تلاش. اور حقیقت کی تلاش جس طرح ہے وہ ہم نے ابھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھا. تو یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار جو ہے یہاں سے شروع کریں گے پروفیسر وائٹ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.